खुदावंद यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, मेरा दिल खुशी और जोश से भरा है आप सबकी दुआओं के वसीला से, आप सबके हदिया जात के वसीला से। खुदा की कुदरत के सबब से गवाही टेलीविज़न ने बाकायदा तौर पर अपनी सैटेलाइट की नशरियात का आगाज़ कर दिया है। ये खुदा की कुदरत है। हालेलुया। मैं आप सबको बेहद मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सब यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, क्योंकि आपने दिन रात लगातार गवाही टेलीविज़न के लिए दुआएं की हैं। बहुत सारे ख़ानदानों से मैं पर्सनली मिला हूँ, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं पर्सनली मिला और उन्होंने अपनी पॉकेट्स मनी को जो है वो जमा किया और उन्होंने वो पैसे गवाही टेलीविज़न को डोनेट किए। एवरी सिंगल पर्सन, हर उस शख्स का जो इस शहर कराची में रहता है, जिसने खुदा के काम के लिए ईमान का बीज बोया है, मैं उसे मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यकीनन शायद लोग ये समझते हैं और लोगों का ये ख्याल है, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किए और मेरे दोस्तों ने फ़ोन किए, पास्टर्स ने, लीडर्स ने फ़ोन किए और उन्होंने हमें मुबारकबाद दी। ना सिर्फ हमें पर्सनली बल्कि सोशल मीडिया पर मुल्क भर में, दुनिया भर में जो खुदा के लोग रहते हैं, उन्होंने हमें मुबारकबाद दी। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन दरहकीकत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काम मैं अकेले ने नहीं किया, ना ये काम गवाही टेलीविज़न की टीम ने किया है, बल्कि ये काम हम सब ने मिलकर किया है। मैं और आप खुदा के इस काम के हिस्सेदार हैं, हम इसके शरीक हैं, हम इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। और आपकी दुआओं के वसीला से, आपके हदिया जात की बदौलत, आपके उन नेक तमन्नाओं के बायस आज खुदा ने ये मुमकिन किया है कि गवाही टेलीविज़न सैटेलाइट पर अपनी नशरियात शुरू कर दे। ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की कुदरत है। वो खुदा जो मुर्दों में से ज़िंदा हो गया है, उसमें ये कुदरत है कि वो सूखी हुई हड्डियों को फिर से ज़िंदा कर सकता है। हालेलुया। शायद आपको ये याद हो, जब हमारा ऑफिस जल गया था और नवंबर की 24 तारीख को दहशत गर्दों ने ऐसी आग लगाकर सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश की थी, और मैंने उसी सुबह मैंने खुदा के कलाम में से खुदा की आवाज़ को सुना, जब खुदा ने मुझे कहा कि अगर तू कलाम सुनाता रहेगा, अगर तू यस्सु की गवाही देता रहेगा, तो मैं इन सूखी हुई हड्डियों को, जो सिर्फ इस वक्त शायद राख का ढेर लग रहा है, जो लग रहा है कि खत्म हो गया है सब कुछ, अब कुछ बाकी नहीं रहा, खुदा ने मुझसे कहा कि मैं इन सूखी हुई हड्डियों को फिर से जिंदा कर दूंगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमने उस कैंपेन का नाम भी रखा था, अगर शायद आपको याद होगा, कि सूखी हुई हड्डियों को फिर से जिलाना है, यस्सु की गवाही को मिलकर फैलाना है। और खुदा ने इस काम का आगाज़ हमने किया और बहुत सारे बहन भाई हमारे पास आए, उन्होंने दुआएं की, वो उन्होंने आंसू बहाए और उन्होंने अपनी मुट्ठियों को खुदा के काम के लिए खोला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके वो आंसू, आपकी वो दुआएं रायगा नहीं गईं। हमारा खुदा दुआओं को सुनने वाला खुदा है। हालेलुया। वो ना सिर्फ दुआओं को सुनता ही है, बल्कि वो दुआ का जवाब देता है। सो गवाही टेलीविज़न की सैटेलाइट की नशरियात का आगाज़ दर हकीकत आपकी दुआओं का नतीजा है, आपकी दुआओं का। आपने दिन रात गवाही टेलीविज़न के लिए दुआएं की हैं, आपने कुर्बानी देकर बहुत सारे ज़रूरी कामों को तर्क करके खुदा के काम के लिए बीज बोया है, और देखें खुदा ने उस बीज को बारवर कर दिया है। खुदा ने उस बीज को जो बिल्कुल मर चुका था, जब वो मर गया, वो बहुत सा फल आया। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गेहूं का दाना जब ज़मीन में गिरकर मर जाता है तो वो बहुत सा फल आता है, वो मल्टीप्लाई हो गया है। हालेलुया। खुदा ने उसे मल्टीप्लाई कर दिया है। और अब ना सिर्फ हम केबल टेलीविज़न तक महदूद रहे हैं, बल्कि नाउ अब हम
ایک سیٹلائٹ ٹیلی ویژن بن گئے ہیں. ہاللویا. کیا آپ خوش ہیں؟ یس آف کورس. میں اور آپ وی آر آل ہیپی. ہم خوش ہیں, ہم شادمان ہیں, اور اس کا سبب یہ ہے کہ خدا نے اپنے وعدوں کو ہماری زندگی میں پورا کیا ہے. آمین. میں آپ کو ایک یقیناً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پاک سیٹ کی فریکوینسی ہے وہ اس ہینڈ بل پر لکھی ہوئی ہے. یہ ایک چھوٹی سی گواہی میں نے ریکارڈ کی ہے اس وقت سے جب 24 نومبر سے جب خدا کے کلام کے دشمنوں نے خدا کے کلام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے گواہی ٹیلی ویژن کو جلا دیا, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ خدا کا کام اب بند ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں, میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, لیکن یسوع کا نام ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. او مٹانے والے مٹ جائیں گے, لیکن یسوع کا نام انمٹ ہے. ہاللویا. سو اس میں وہ تمام گواہی میں نے ریکارڈ کی ہے, اور آف کورس اس میں ہماری فریکوینسی جو ایڈریس ہے ہمارے سیٹلائٹ کا وہ بھی درج ہے. میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, پہلے ہم ایک کیبل ٹیلی ویژن تھے, شاید کراچی کے ایک علاقے میں تھے اور دوسرے میں نہیں تھے, لیکن اب ہمیں پورے پاکستان میں آپ اس فریکوینسی کو سیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ہر شہر میں, ہر گاؤں میں, ہر دیہات میں اگر آپ پاک سیٹلائٹ کو لے لیں, اس ڈش اینٹینا کے ذریعے سے, کیبل آپریٹرز کے ذریعے سے اپنے گھر میں ایک نیا ریسیور اور ڈش رکھ کر آپ 24 گھنٹے بغیر کسی مداخلت کے گواہی ٹیلی ویژن کو دیکھ سکتے ہیں. بلکہ اگر آپ کے عزیز دبئی میں, سعودی عرب میں, یا گلف کے کسی بھی ملک میں, بلکہ انگلینڈ میں بہت ساری کنٹریز ہیں, مجھے شاید ان سب کے نام یاد نہیں ہے, تقریباً 50 سے زیادہ ممالک ہیں جہاں پاک سیٹ کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے, اور آپ گواہی ٹیلی ویژن کو ٹیون کر کے دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں, یہ فریکوینسی اس ہینڈ بل میں بھی لکھی ہوئی ہے, اور ہماری ویب سائٹ پر ہم اسے بار بار بتا رہے ہیں, ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر وہ چل رہی ہوگی. اور ایٹ دا سیم ٹائم بھائی سیمویل, بہن حمیرہ, بھائی جاوید اور ہمارا جو سٹاف ہے جو ڈور ٹو ڈور وزٹ کرتا ہے, وہ یقیناً آپ کے گھروں میں اس پمفلٹ کو, اس گواہی کی ایک بڑی خوشی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے لا رہے ہیں. اور ضرور انہیں اپنے گھر میں دعا کریں ان کے ساتھ مل کر. 3 اہم پوائنٹس جو میں نے اس پریئر جو ہے وہ اس لیٹر میں لکھے ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, گواہی ٹیلی ویژن کے لیے دعا کریں, میرے لیے دعا کریں کہ جب خداوند ہم ٹریولنگ کرتے ہیں, ہم مختلف جگہوں پر خدا کے کام کے لیے جا رہے ہیں, خداوند تو ہماری حفاظت کر, خداوند اپنے پروں کے سائے تلے ہمیں چھپائے رکھے. نمبر 2, نئے پروگرامز اور نشریات کو مزید بہتر بنانے کے لیے دعا کریں. یہ بہت اہم پریئر پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اور میرے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں, آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں, اور ایسے پروگرام ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے جو یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کا باعث ہوں. جی ہاں, ہم ایسے پروگرام پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, ایسے پروگرام نشر کرنا چاہتے ہیں جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں. نمبر 3, اس مہینے اپنا بہترین ہدیہ گواہی ٹیلی ویژن کو دیں تاکہ ہم ملک پاکستان کے کونے کونے تک خدا کے کلام کو پہنچا سکیں. شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ پادری صاحب, ہم نے گزرے مہینوں میں اس لیے اتنے ہدیہ جات دیے اور ہر مہینے کنٹینیو دیا تاکہ ٹی وی سیٹلائٹ پر آ جائے, اور اب ٹیلی ویژن جب سیٹلائٹ پر آ گیا ہے تو پھر ہم کیوں ہدیہ دیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً جو کیبل آپریٹرز ہیں وہ بغیر پیسے کے ٹیلی ویژن کو نشر نہیں کرتے. نمبر 2, بہت سارے علاقوں میں بہت سارے کیبل آپریٹرز کے پاس ڈش اینٹیناز نہیں ہیں. آپ شاید تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے, یہاں یہ چھوٹی سی تصویر ہماری ٹیم کی لگی ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی
ہم نے یہ کچھ ڈش اینٹیناز خریدے ہیں. شاید میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ میری تصویر ہٹ جائے اور اگر یہ اس ٹیم کی پکچر کو دیکھیں جو ابھی ڈش اینٹیناز ریسیورز اور LLBs اور دوسری وائرز جو ہے خرید کے لائے ہیں تاکہ ہم کراچی میں کیبل آپریٹرز کو دے سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو دیکھا جائے کہ کتنی وداؤٹ انٹرپشن بغیر کسی مداخلت کے 24 گھنٹے خدا کے لوگ خدا کی آواز کو سن سکیں, گیتوں کو سن سکیں اور کلام کو سن سکیں. اور بڑا زبردست جو ہے میرا ایمان ہے خداوند کام کرنے والا ہے. یہ سارے کام جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لاہور میں, اسلام آباد میں اور پشاور میں, کوئٹہ میں ہم بہت جلد اپنے اسٹوڈیوز بنانے والے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہاں کیبل کے ذریعے سے ہم اپنی نشریات کو شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ سب کیسے ہوگا جب خدا کے لوگ اپنا بیج اچھی زمین پر بوئیں گے. میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جب اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب شیطان نے سب کچھ ختم کر دیا تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے, اب پھر شاید گواہی ٹیلی ویژن کام نہیں کرے گا. اندازہ کریں آپ کے بیج کے وسیلہ سے, آپ کے ہدیے کے وسیلہ سے, آپ کی سیکریفیشل گیونگ کے وسیلہ سے خدا نے کتنا بڑا کام کیا ہے. یہ بائبل اگر شاید آپ کو یاد نہیں ہے, میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں. اس کی یہ سیاہی اور یہ جلی ہوئی جلد مجھے اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہمارا آفس جل گیا لیکن یسوع نے اس جلے ہوئے آفس میں سے ہمیں پھر سے اٹھا کھڑا کیا. اس نے تو جلانے کی کوشش کی لیکن یسوع زندہ کرتا ہے. شیطان خدا کے کام کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن یسوع زندگی کا منبع ہے اور وہ زندگی دینے والا ہے. جی ہاں, وہ زندگی دینے والا ہے اور اسی زندگی دینے والے کی اس سچی گواہی کو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. ریسنٹلی ہماری ٹیم نے ایک بہت خوبصورت ID بنائی ہے اور آپ یقیناً ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوں گے. اس بریک میں جلدی سے اس ID کو دیکھیں گے اور پھر ہم واپس اسی کلام کے سلسلے کو اور گواہی کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ گواہی ٹیلی ویژن نے اپنی نشریات پاک سیٹلائٹ پر باقاعدہ طور پر شروع کر دی ہیں. کتنی زبردست خوشی کی بات ہے. میں اس بات کو یاد کر رہا تھا ابھی کہ آپ کو یاد ہے جب حادثہ ہوا خدا نے مجھ سے کلام کیا. ایک صبح خدا نے اسی وقت جب یہ حادثہ ہوا اور ہم آفس میں اسٹیپ ہونے ہوئے, آف کورس ہم رو رہے تھے, آنسو تھے ہماری آنکھوں میں کہ سب کچھ جل چکا ہے. لیکن خدا کی آواز کو میں نے سنا جب خدا نے مجھ سے کہا کہ اگر تو میرا کلام سنائے گا, اگر تو گواہی دیتا رہے گا, اگر تو یسوع کے نام کو اونچا کرے گا تو میں ان سوکھی ہوئی ہڈیوں کو پھر سے زندہ کر دوں گا. یہ خدا کا کلام میرے ساتھ خدا نے کیا. اور آف کورس بہت سارے ایسے دوست تھے, ہمدرد تھے, مہربان تھے جنہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ابھی آپ کی جان کو بہت خطرہ ہے, حالات سازگار نہیں ہیں, اچھا ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے خاموشی میں خدا کا کام کریں, منسٹری کو چھوڑ دیں, گواہی ٹیلی ویژن کو بند کر دیں کیونکہ اٹس ناٹ سیف. آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کی ٹیم کو خطرہ ہے اور شاید یہ مسئلہ کمیونٹی میں بھی بڑے انتشار کا سبب بن جائے کیونکہ آف کورس انہوں نے بائبل کو جلا دیا اور شاید یہ کوئی اور جو تضاد نہ کھڑا کر دے. لوگوں نے مجھے کہا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے لوگوں کی بات کو نہیں سنا, میں نے اپنے خدا کی آواز کو سنا. ہاللیلویا. خدا نے مجھے کہا میں انہیں زندہ کر دوں گا, یہ حالت تبدیل ہو جائے گی, یہ سچویشن ایسی نہیں رہے گی. اور میں نے خدا کی آواز کو سن کر خدا کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. میں نے کہا خداوند میں دنیا کی بات نہیں مانوں گا,
बल्कि मैं तेरे पीछे चलूंगा। और मैंने खुदा के कलाम की पैरवी करना शुरू कर दी, मैंने खुदा के कलाम के पीछे चलना शुरू कर दिया, और आज खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया है। हालेलुया। और चंद ही महीनों में, विद इन 6 months, हम अपनी बाकायदा नशरियात का आगाज सैटेलाइट पर कर चुके हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू गवाही फैमिली पार्टनर्स। यस्सु के करम से, आपकी दुआओं और आपके हदियों की बदौलत खुदा ने एक बड़ा काम किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपने जो बीज बोया है ये दर हकीकत एक जरखेज जमीन पर बोया है, एक ऐसी जमीन जिसको लगाने वाला कोई इंसान नहीं है। अगर इंसान होता, सपोज अगर मैं अपनी मर्जी आप पर जाहिर करने की कोशिश करता, अपना इरादा आप पर ठोंसने की कोशिश करता, क्या ख्याल है इतने कम वक्त में इतना बड़ा काम हो सकता था? हरगिज़ नहीं। ना मेरे पास इतने पैसे घर में हैं कि मैं वो पैसे निकालता और लगा देता, और ना हमारी टीम में से कोई बहुत बड़ा रईस बंदा मौजूद है जिसने कहा भाई जी ये चेक लें और सारे काम कर लें। ऐसा कोई बंदा नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन। और मैं आपको बताऊं कि किसी भी एक बंदे ने हमें इस काम के लिए पैसे नहीं दिए, बल्कि थोड़े थोड़े पैसे मुख्तलिफ बहन भाइयों ने कुर्बानियां देकर, अपनी ज़रूरतों को मार कर खुदा के काम के लिए बीज बोया है, और ये कतरा कतरा बनकर एक दरिया बन गया। और हमने फौरन से, हमने देर नहीं की, जैसे ही खुदा ने हमें रिसोर्सेज दिए, हमने इमीडिएटली हमने टेलीविज़न को सैटेलाइट पर ऑन किया। मुझे एक दोस्त याद आ रहा है जिसने 31 मई को, 31 मई की रात और 1 जून की सुबह सुबह 2:30-3 बजे के करीब उसने गवाही टेलीविज़न ऑन किया, और उसने मुझे कहा कि भाई जो फ्रीक्वेंसी आपने दी थी, जब मैंने उस पर ट्यून किया तो उस पर सिर्फ आपका लोगो आ रहा था। उस वक्त चूँकि हम रात को दफ्तर में बैठकर हम काम कर रहे थे और चीज़ों को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ टेक्निकल मसाइल थे जिसके सबब से हमें शायद सुबह के 6 बज गए, और सुबह 6 बजे हमने बाकायदा तौर पर अपनी नशरियात का 1 जून को आगाज़ किया। और अब वो ऑफकोर्स वो चल रहा है। शुरू में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरा ईमान है कुछ ही दिनों में वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम पूरे मुल्क में, दुनिया के 50 से ज़्यादा ममालिक में यस्सु की गवाही को ऊंचा करेंगे, यस्सु की गवाही को फैलाएंगे, और ये आपकी बदौलत है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो बीज आपने बोया है ये एक ज़रखेज़ ज़मीन पर बोया है, और ये ऐसी ज़मीन है, ये ऐसा दरख्त है जिसका लगाने वाला कोई इंसान नहीं है बल्कि खुदा है। और मैं आपको ये बताऊं, आपके पास इस बात का चुनाव है कि आप अपना बीज किस ज़मीन पर बोना चाहते हैं। ये चॉइस आपके हाथ में है। क्या आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को फीड करना चाहते हैं जो आगे बढ़ रहा हो और खुदा की मर्जी के मुताबिक लगाया गया हो और खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ रहा हो? क्या आप एक ऐसे बड़े काम का हिस्सा बनना चाहते हैं, या आप एक ऐसी जगह पर बीज बोना चाहते हैं जो शायद अपने जलाल के लिए किसी ने किया हो, या शायद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया हो? मैं आपको ये बात गारंटी करना चाहता हूं कि हम गवाही टेलीविजन पर सिर्फ यस्सु की गवाही दे रहे हैं। आप किसी इंसान की नहीं, आप किसी शख्स की नहीं, आप किसी इदारे की गवाही को नहीं देखेंगे, बल्कि सिर्फ खुदा के बेटे यस्सु की गवाही को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस काम को और आगे बढ़ाएं, हम इस काम को और इस मुल्क के कोने कोने में लेकर जाएं, आप अपना बेहतरीन हदिया
گواہی ٹیلی ویژن کو اس مہینے سو کریں۔ جون کے مہینے میں میں آپ کو اس بات کے لیے انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں، جبکہ ہم مختلف شہروں میں کیبلز پر نشریات شروع کرنے والے ہیں، ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ریسورسز کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ گواہی ٹیلی ویژن صرف میرا نہیں ہے، یہ بلکہ آپ کا ٹیلی ویژن ہے، ہم سب کا ٹیلی ویژن ہے، اور ہم سب خدا کے کام کے حصے دار ہیں۔ میں شکر گزاری سے بھرا ہوں، میرا دل جوش سے بھرا ہے کہ یسوع نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں، خاندانوں کا شکر گزار ہوں، بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں، ان نوجوانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی جیب پر شاید اپنے وہ پیسے جو انہوں نے خود جمع کیے تھے وہ انہوں نے گواہی ٹیلی ویژن کو دے دیے، اور آج آپ کی قربانیوں کے باعث خدا نے اپنے کام کو مضبوط کر دیا ہے۔ ہم کیبل ٹیلی ویژن نہیں رہے، بلکہ اب ہم ایک سیٹلائٹ ٹیلی ویژن بن گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کراچی کا یہ چینل ملک پاکستان کے کونے کونے میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ آپ کی بدولت ہے، یہ آپ کے ہدیوں کے باعث ہے، یہ آپ کی دعاؤں کے باعث ہے۔ خدا نے آپ کی دعاؤں کو سنا ہے۔ بہت ساری بہنیں روتی تھی، آنسو بہاتی تھی، جب مجھے ملتی تھی کہتی تھی بھائی ہم اب بھی جب یاد کرتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اور میں بہنوں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کی دعاؤں کو خدا نے سن لیا ہے، ہماری دعاؤں کو خدا نے سن لیا ہے، اور خدا نے ہمیں اس راکھ میں سے اٹھا کر سیٹلائٹ کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے، اور یہ آپ کی دعاؤں کے سبب سے ہے۔ میں آپ کے لیے برکت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ دعا کروں گا کہ خداوند جون کے مہینے میں ہم سبوں کو اپنے کام کے لیے اور بہتر طور پر استعمال کرے۔ اگر آپ اس وقت آپ کی حالت ایسی ہے کہ شاید آپ ہدیہ نہیں دے سکتے، آپ کے پاس مالی پرابلمز ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس شاید کوئی چیز سوچ ہو جو آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں، کوئی آئیڈیا ہو جو ہم نیا پروگرام شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں مل ملا کر خدا کے کام کو بہتر کریں گی۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے، تو کیسا مہربان اور زندہ خدا ہے، تیری مانند خداوند اور کوئی نہیں۔ تو نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمارے لیے ابدی زندگی کے دروازوں کو کھولا۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے گواہی ٹیلی ویژن کی سیٹلائٹ پر نشریات کے آغاز میں ہماری مدد کی ہے، اپنا آسمان ہمارے لیے کھولا ہے۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں روح القدس کی قدرت کو نازل کر۔ خداوند ایک ایک زندگی جو صوبہ سندھ میں، صوبہ پنجاب میں، صوبہ اے خداوند بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، بلتستان میں، قبائلی علاقوں میں، خداوند جہاں جہاں لوگ گواہی ٹیلی ویژن دیکھیں زندگیاں تبدیل ہوں۔ خداوند ہم قوموں کو تجھ سے مانگتے ہیں، قبائلوں کو تجھ سے مانگتے ہیں، اس ملک کے کونے کونے کو تجھ سے مانگتے ہیں۔ شریر کی ساری اے خداوند اختیار اور حکومت کو ہم یسوع کے نام سے رد کرتے ہیں خدا، اور خداوند یہ دعا کرتے ہیں یہ ملک امن کا گہوارہ بن جائے۔ خدا میں تمام بہن بھائیوں کے لیے ایک دفعہ پھر دعا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے ہدیوں سے گواہی ٹیلی ویژن کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے اپنے چندوں سے خداوند گواہی ٹیلی ویژن کا ساتھ دیا ہے۔ اے باپ، ایک ایک کو یسوع مسیح کے نام میں برکت دے۔ اے خدا، تیرا جلالی ہاتھ خداوند تیرے لوگوں پر بڑھ جائے، ان کے کھتے یسوع مسیح کے نام سے بھرے رہیں۔ خداوند بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں، ہر طرح کی بیماری یسوع کے نام میں چلی جائے۔ اے بیماری، اے کمزوری، ہم تجھے یسوع کے نام سے جھڑکتے حکم دیتے ہیں، ان بیماروں اور ان زندگیوں کو چھوڑ دے، اور خداوند آج سے یہ بدن مکمل طور پر شفا، بحالی اور برکت کو دیکھیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو یسوع کے نام میں، آمین آمین آمین۔ میرا ایمان ہے کہ ہم سب اس بڑی گواہی کے حصے دار ہیں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ بلیس پاکستان۔